اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ہوں زاہد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زاہد اسٹرالوجی پوائنٹ۔ ناظرین، آج ہم اپنے مہمان جناب میں شہزاد خان معروف اسٹرالوجر پامسٹر اینڈ ایڈوکیٹ سے گفتگو کریں گے کہ نئے آنے والے سال میں مختلف اسٹرالوجرس نے یہ تو پیش گوئیاں کرتی ہیں کہ کیا اچھا ہونے والا ہے، لیکن میں آج سے ان سے سوال کروں گا کہ آنے والے سال میں قدرتی آفات اور کوئی نیگیٹو جو خبریں آ رہی ہیں اس سلسلے میں ہم سوال کریں گے کہ میرے ناظرین کو آگاہ کر دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی خان صاحب، سنا ہے کہ کوئی عالمی وبا آ رہی ہے 2026 میں، اس میں کیا حقیقت ہے؟ کچھ باقی جو بھی قدرتی آفات ہیں اس حوالے سے۔ بسم اللہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 2026 ہے، تو تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں نا تو بنتا ہے 10، صفر کی ویلیو نہیں تو ایک جو ہے سورج کا نمبر ہے، لاؤڈ ہے، اور سورج آپ کو پتہ ہے پورا ببر شیر ہے۔ اور اس چیز کو بھی دیکھا، اچھا یہ جو تھا نا، اور سورج تو آئی آگ سے، 2025 کو بھی دیکھا تو وہ تھا، تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرے تو 9 بنتا، تو آئی مریخ کا، وہ لڑائی کا سال تھا۔ 26 کا جو سال ہے یہ میں یہ ہے کہ کچھ جنگوں کا سال نہیں دیکھ رہا ہوتا نا۔ 2024-25 جنگیں چل پڑی تھی، 25 میں تو بہت ہوئی تھی، انڈیا پاکستان کی بھی۔ جو سال جو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سال وائرس کا سال ہو سکتا ہے، جیسے کووڈ آیا تھا، اسی طرح کوئی بھی چیز، یعنی کہ ایک نیا ایک وائرس جس کی ویکسین ہو، جو بھی نکالے، پیسے کا سال ہے بیسیکلی۔ اب 2025 میں اسلحہ ہی بکا ہے، وہ بھی پیسے کا سال تھا، لیکن لڑائی کا سال، ڈر کا، خوف کا، موت کا، مہنگائی کا۔ 26 جو ہے یہ پیسے کا سال ہے، اس میں دوائی کا سال ہے، میڈیسن کہہ لیں، وہ ویکسین کہہ لیں، جو بھی کوئی نوی شے کر لو وہ کہہ لیں، ایک یہ وبا کا سال ہو سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ پورا سال ہو اور دنیا بند ہو جائے، جیسے کووڈ میں تو دنیا بند کر دی تھی نا، اس میں یہ نہیں کہ دنیا بند کر دی گئی، کوئی وائرس نکلے گا، اور چاہے وہ یورپ سے نکلے، چاہے وہ افریقہ سے نکل آئے، چاہے وہ چائنا سے نکل آئے، کہیں سے نکل آئے گا، اور یہ وائرس جب نکلے گا تو ایک دم ہی نہیں پھیل جائے گا، آہستہ آہستہ اس کا کنٹرول بھی ہوگا، اموات بھی آئیں گی، لیکن ایک وائرس میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کا علاج بھی آئے گا۔ اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو بڑھایا جائے، تو کوشش ہوتی ہے کہ جب ویکسین لگ رہے ہیں جی 1 مہینے میں آ جائے گی، 6 مہینے میں آ جائے گی، 2000 میں، 2 سال میں آئے گی، جیسے کووڈ کی بڑی لیٹ آئی تھی، جی، ایکسپائر بے شمار ہو گئے تھے، اور بے شمار بوڑھے لوگ اس میں ایکسپائر ہو گئے تھے، تو اس میں بھی ایکسپائر تو ہوں گے، اور جس کی قوت مدافعت زیادہ مضبوط کو زیادہ ہوگا طاقت میں، جسمانی حوالے سے، وہ سروائیو بھی کرے گا، ایسا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے۔ اس کی تیزی 2026 کے جنوری، فیبرری، مارچ تک بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی تیزی 2026 کے سپٹمبر سے دسمبر تک بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھنڈ میں زیادہ ایکٹیو ہوگا یہ، صحیح۔ اور جی اس کے علاوہ خان صاحب کوئی ایسی قدرتی آفات جن میں زلزلے ہیں، فلڈ ہے یا سونامی ہے، کوئی ایسے دیکھ رہے ہیں آپ کے جس سے دنیا کا ایک بڑا حصہ متاثر ہو جائے یا متاثر ہو سکتا ہے؟ زلزلے میں یہ نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، متاثر ہونے کی میں اور متاثر، دیکھیں ہر سال ہی پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں آتا ہے زلزلہ، لیکن یہ ہے کہ 2026 میں زلزلے زیادہ آ سکتے ہیں 25 کی نسبت۔ ہاں،
بڑے بھی ہو سکتے ہیں، یہ ماؤنٹینز ایریاز پہ بھی ہوں گے، یہ سمندری والے حساب سے سونامیاں وغیرہ جیسے آپ کہتے ہیں اس حوالے سے میدانی علاقے میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن پہاڑوں کا زیادہ ہی دیکھ رہا ہوں، ایسٹ سے زیادہ آ سکتے ہیں۔ پوری دنیا کو اگر ہم دیکھیں ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ تو ایسٹ سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اب ایسٹ کو کہیں تو دو مشرقین میں آ سکتے ہیں، یہ اس طرح دو مشرقین اور دو مغربین کی بات ہے نا، تو دو مشرقین میں آ سکتے ہیں، ایسا ممکن ہے کیونکہ ٹکٹ کے حوالے سے 1 ہے، سورج کا سال ہے، تو سورج تو سونے نکل گئی مشرق، تو مشرقین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات کو سمجھو، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں سیلابی حوالے سے کہ جی طوفان دریاؤں میں، سمندروں میں، ریور بہہ، پھر فصلیں خراب، ہاں سیلابی سال بھی ہوں گے، بارشیں بھی بہت ہوں گی، بارشیں ہوں گی تو سیلاب بھی ہوں گی، اور 2026 میں زیادہ امید ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کہ ایک ہوتا ہے کہ یہ جو حادثات ہوتے ہیں، ہوائی حادثات یا فضائی حادثات جو ہوتے ہیں، زمینی ٹرین کے ہو گئے، بڑی بڑی بسز کے ہو گئے، فضائی حادثات میں ہیلی ہو جائیں، چاہے پلین ہو جائیں، چاہے کارگو ہوں، پیسنجرز ہوں، کچھ بھی جو اڑتا ہوا پرندہ ہے لوہے کا، جی اٹھا سکتے ہیں، ایسا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کسی ایک ہی مخصوص ایریے میں وہ گرنا شروع ہو تو اس کو پھر ہم جنگ کہہ دیں گے، تھرڈ ورلڈ وار کی طرف تو نہیں جا رہا۔ ہاں چھوٹی موٹی سرجیکل سٹرائکس تو ہوں گی، وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، دنیا ہے، 8 ارب کی عوام ہے، شانتی میں کیسے بیٹھے، مختلف ذہن، مختلف رنگ، مذہب ہیں سب، تو اس میں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حادثات آسمانی بھی ہوں گے اور زمینی بھی ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو سکتا ہے۔ جی تو خصب یہ رشیا اور یوکرین والی جنگ، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کلوز ہو جائے گی یا یہ بھی کیونکہ پچھلے دنوں انگلینڈ نے بھی اپنی عوام سے، اس کے پرائم منسٹر نے کہا کہ بچوں تیار ہو جاؤ، جنگ آنے والی ہے، یہ جو اپنی عوام کو اس نے تیاری کرنے کے لیے کہہ دیا۔ یہ جو ہے رشیا بہت بڑی زمین کا مالک ہے، اور اس کا تو مطلب تھوڑا سا ہی 80% غالباً یورپ والی سائڈ پہ رہتا ہے، باقی تو پیچھے ہی رہتا ہے، برف کی بہت ہے۔ اب جو رشیا ہے یہ یوکرین کو تو الگ نہیں ہونے دے گا، مغربی ممالک کے ساتھ ایسے تو نہیں ہونے دے گا، نہیں تو وہ جنگ طویل کرے گا، اور یہ ہے کہ نہیں یورپ اس میں کودے گا یا نہیں؟ یہ ہے کہ جو یورپ ہے وہ یہ سوچے گا کہ ہم اس میں اگر آئیں گے تو رشیا بھی تو یورپ کے قریب والی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو رشیا ملک بہت بڑا ہے، اب یورپ کے چھوٹے چھوٹے تو سارے ملک ہیں 6-6 کروڑ والے، تو رشیا نے اگر کسی کو چھیڑ دیا تو کل بچ جانی ہے نا۔ میں نہیں سمجھتا کہ رشیا نہیں چھیڑے گا، میرا خیال یورپ کے چانسز ہیں کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ یورپ ڈائریکٹ انوالو ہو جائے، ٹھیک ہے نا، جی برطانیہ کا میرا آیا جی جہاز، برطانیہ کوئی کہہ رہا ہے جی فرانس آیا جی میرا، کوئی اٹلی کا جی آیا جی میرا جہاز، ایسا نہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ پیچھے بیک پہ جو ہے سپورٹ ہوتی کرتے ہے رہیں گے۔ وہ رہے گی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ رشیا ہار جائے، یا میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ جنگ بڑھ جائے، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی حل نکلے گا، اور جو ہے زیلنسکی، کیا نام ہے اس کا، زیلنسکی، وہ جو ہے اس کا ٹھیک ہے دلیر آدمی ہے، نوجوان ہے، تو اس کا جو گراف ہے وہ بہت ہائی نہیں ہوگا۔ ہاں رشیا کی جنگ جو رک سکتی ہے، رشیا کی اور یوکرین کی، جو جس کا چانس ہے وہ ڈونلڈ جے ٹرمپ اور پوتن مل کے پھر کسی ملک میں ان کا میٹنگ ہو سکتا ہے، اور نوبیلز
جو ایوارڈ ہے وہ اس کی بالکل خواہش رہے گی چودھری صاحب کو. اب میں سمجھتا ہوں کہ 8 جیسے وہ کہتے ہیں میں نے 8 جنگیں بند کروائی ہیں اور جنگیں چودھری ٹرمپ صاحب میں سمجھ اگر یہ تو کامیاب ہو گیا وہ جو ہے یہ جنگ کامیاب رکوانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اب جب بھی کوئی نوبیل ایوارڈ آیا تو وہ ملنے کے چانسز. ڈونلڈ جے ٹرمپ کو مل سکتا ہے. بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.